السلام علیکم۔ میرا آج کا نیا ناول ہے عہد الفت، جن کی رائٹر ہیں مہوش علی۔ ہمیں تو عہد الفت کو قیامت تک نبھانا ہے، وہ رہتا ہے اگر ہم سے رہے بیزار بسم اللہ۔ کیا ہو رہا ہے محترمہ تقویٰ صبح صبح؟ عائشہ جو تقویٰ کی دوست تھی اور میڈیکل کے 3rd ایئر کی ساتھی، کچن میں تقویٰ کو پتہ نہیں کن کن آئل سے الجھتے دیکھ کر پوچھنے لگی، اور تم آج صبح یہاں محترمہ عاشی خیریت؟ وہ مسکرا کر خوشی سے بولی، البتہ حیران ضرور ہوئی، کیونکہ عائشہ کے مطابق وہ کبھی بھی اپنے اچھے موڈ کا یہاں آ کر ہرگز جنازہ نہیں نکالنا چاہے گی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ گاجر کو دانتوں سے کترتے اس پر آنکھیں نکالی تو تقویٰ ہنس پڑی۔ میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ ساری رات آنٹی کو کمر میں درد تھا اور صبح ہلکا سا بخار بھی ہونے لگا ہے، سو دوائی تو میں نے دے دی، اب یہ آئل بنا کر کمر پر مساج کرنا ہے بس۔ وہ جیسے جیسے بتاتی گئی عاشی کا موڈ بگڑتا گیا۔ گاجر تو اس نے اپنے دانتوں سے سارا کتر ڈالا اور غصہ شدید کہ سامنے والے کی گردن کو دبانے کی خواہش دل چیرنے لگی۔ اللہ تجھے عقل دے بے وقوف عورت، کیوں کرتی ہو یہ سب؟ وہ کون سے تیرے خیر خواہ ہیں؟ سارے دن بڑھاپے میں بڑھیا کمر کو جھٹکے دیتی ہوگی، تبھی تو یہ حال ہے، اور تم اس ٹائم بھوتنی کی آؤ بھگت میں لگی رہتی ہو۔ کیا ہارون بھائی اس لیے تمہیں یہاں لائے ہیں اپنی بوڑھی ماں اور بھوتنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے؟ پھر سے شروع کر دو اپنی بکواس، آج تو سنڈے، آج تو چھٹی دو اپنی بکواس سے۔ سخت تیوروں سے گور کر برا منایا۔ نہیں تو رہنے دے، آج میں ہارون بھائی سے بات کر کے ہی رہوں گی کہ تم یہاں میڈیکل پڑھنے نہیں ماسی کی نوکری کرنے آئی ہو۔ وہاں تمہارا بھائی دن رات ایک کر کے تیرے لیے کماتا اور بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے کہ اس کی تقویٰ ڈاکٹرنی بن کر اپنے گاؤں کے معصوم غریب لوگوں کا علاج کرے گی اور اپنے باپ کا نام روشن کرے گی، اور یہاں محترمہ تقویٰ کو لوگوں کے ناشتے، کھانا بنانے اور کپڑے آئرن کرنے سے فرصت ہی نہیں۔ شرم کر کچھ، اپنے لیے نہیں تو اپنے بھائی کے لیے سوچ۔ اوف اللہ پاک! تقویٰ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا اور عائشہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس کی رحم دلی کو جانتی تھی کہ کسی کو ذرا سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور مدد کے لیے سب سے آگے بھی اسی کو پاتی تھی، پھر چاہے دوست ہو یا دشمن۔ سانولی رنگت اور عام سے نقوش، صورت عام سی تھی پر سیرت بے مثال۔ کبھی عائشہ کو اس پر فخر ہوتا تو کبھی ترس اسے یہاں دونوں ساس بہو کی نوکرانی ہونے پر ہوتا، اور فخر اس کے غیر معمولی ذہن پر۔ کہاں؟ اسے جاتے دیکھ کر ہوش میں آئی۔ تقویٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مت پوچھو، پھر سے شروع ہو جائے گی، اور دوسری بات میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ دل کے جگہ پر ہاتھ رکھ کر مزید کہا، یہاں درد ہوتا ہے۔ کہنے کے ساتھ زبان چڑھا کر بنایا گیا آئل اٹھایا، کچن سے باہر آ گئی، پیچھے وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ ارے عاشی تم! مہکار جو اپنے پھپھو زاد ہارون کی بیوی تھی، اپنے 4 سال کے بیٹے ساحل کو لے کر کچن میں آئی تو وہاں چیئر پر بیٹھی عائشہ کو دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائی۔ عائشہ ان کے سامنے والے گھر میں رہتی تھی۔ گلابی رنگت اور بڑی آنکھوں والی عائشہ مہکار کو پسند تو تھی، پر اس کی نظر میں عائشہ کی ایک بڑی خامی تھی، اور وہ تھی تقویٰ سے دوستی، جو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ تبھی اس سے کھچی کھچی رہتی، البتہ کبھی موڈ بنا ہوتا تو چند باتیں ضرور کر لیا کرتی۔ ہاں بھابھی، وہ تقویٰ سے کچھ کام تھا۔ ساحل کے گال پر چٹکی کاٹ کر مسکرائی۔ ارے عاشی، یہ تمہارے چہرے پر پمپل کتنا بڑا ہے؟ ساحل کے سامنے دودھ کا گلاس رکھتے جب اس کی نظر عائشہ کے گلابی گال پر سرخ سے پمپل پر پڑی تو شدید حیرت سے بولی، جس پر عائشہ کا منہ اتر گیا۔ شکر آپ نے تو نوٹس دیا، ورنہ اس تقویٰ کے سامنے منہ گھما گھما کر دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کے کہنے پر مہکار ہنس پڑی۔ اگر وہ ان سب کا نوٹس دیتی تو آج خود کالا منہ لے کر نہیں گھوم رہی ہوتی۔ خیر مما، آپ ہی کالی نہیں ہے، بہت پیاری ہے۔ دونوں کی باتیں سنتا ساحل اپنی ماں کی کالی والی بات پر غصے سے بولا اور دودھ کا گلاس پرے کر دیا۔ مہکار نے عاشی کے سامنے اس کے کہے گئے لفظوں پر دانت پیسے اور عائشہ نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ دیکھا کتنا بدتمیز ہو گیا، جب سے اسے ہارون نے تقویٰ کے پاس پڑھنے کا چھوڑا ہے تب سے بڑوں کے بیچ ایسی بدتمیزی کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیا پڑھاتی ہے بچے کو، کہاں سے ہوشیار ہے۔ گاؤں کی مٹی کے بنے کالج میں ٹاپ کرنے سے کوئی غیر معمولی ذہن کا مالک نہیں بن جاتا۔ ہاں، حسب عادت موقع ملتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی اور ساحل کو خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اچھا میں تقویٰ کے پاس جا رہی ہوں، وہ کہہ کر جانے لگی، تبھی پیچھے سے بولی، سنو، اس نے کل ہی مجھے ایلو ویرا جیل سے کریم بنا کر دی ہے پمپل کی، چاہو تو وہ دوں؟ نہیں بھابھی، میں اس سے کہتی ہوں وہ بنا دے گی، یہ آپ رکھیں، شاید اس سے میل میرا مطلب پمپل ختم ہو جائے۔ مسکرا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ہاں چمچی کہیں کی۔
پیو سارا، بڑبڑاتی گلاس ساحل کے منہ سے لگا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو جائے گا، پھر دیکھیے گا کمر درد کیسے چٹکیوں میں بھاگتا ہے۔ واش روم سے ہاتھ دھو کر دوپٹے سے پوچھتی بیڈ پر پڑی سائرہ بیگم سے بولی، اللہ بگائے اس موئے درد کو، مجھے تو ساری رات سونے نہیں دیا۔ سائرہ بیگم کی آہ پر تقویٰ کو اس پر ترس سا آ گیا اور ماضی میں اپنے بابا کی کمر کا درد یاد آیا۔ ہاں، جب میں گاؤں میں ہوتی تھی اور بابا حیات ہوتے تھے تو انہیں بھی ایسے درد ہوتا تھا، تو میں یہ تیل بنا کر بھائی کو دیتی تھی، وہ بابا کو لگاتے تھے اور… ہاں، اچھا میرے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھو، پھر جا کر مہکار کے ساتھ ناشتہ لگاؤ، ہارون اٹھ کیا ہوگا۔ اس کی بات کاٹ کر سائرہ بیگم جلدی سے بولی تو تقویٰ نم آنکھوں سے مسکرائی اور سر ہلانے لگی۔ باہر کھڑی باتیں سنتی عائشہ کا دل کیا وہ تقویٰ کا گلا دبا دے، آخر کس مٹی سے بنی تھی یہ لڑکی۔ عاشی خیریت، تم ابھی یہاں ہو؟ اف اللہ، میں تم سے آنے کی وجہ تو پوچھنا ہی بھول گئی۔ سائرہ بیگم کے روم کا دروازہ بند کر کے سامنے کھڑی لال ٹماٹر سی گڑیا جیسی عائشہ کو نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ ہاں، اور میں بھی یہی بتانے آئی ہوں تمہیں کہ مہربانی کر کے میڈیکل چھوڑ کر حکیم بن جا، اور سب کو ٹوٹکے دیتی پھر غصے سے کہتی پاؤں پٹکتی جانے لگی۔ عائشہ یار، کیا چاہتی ہو تم کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ذرا سی مدد بھی نہ کروں؟ تقویٰ نے روحانسی لہجے میں اس کے پیچھے آتے کہا۔ اس کی بات پر عائشہ مڑ کر اس کی نم آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں میری تکلیف دکھائی دی؟ اس کے روٹھے انداز پر تقویٰ کی مسکراہٹ مچلنے لگی، پر جانتی تھی اگر ہنسی تو پھنسی، اس لیے اپنی پیاری سی دوست کو مزید ستانے کا ارادہ ترک کر کے بولی، ہاں دکھائی دی اپنی پیاری سی دوست کی تکلیف، تبھی تو کہہ رہی ہوں جاتے ہوئے میرے روم سے بھی چکر لگاتی جانا۔ روٹھی عائشہ اس کی بات کو سمجھ کر جھوم اٹھی۔ او تقویٰ، کتنی پیاری ہو یار تم، گاؤں کے لوگ بڑے کمال کے ہوتے ہیں سچی یار، اسے گلے سے بھینچ کر چیخی۔ پر ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا مجھے میڈیکل چھوڑ کر حکیم بننا چاہیے۔ اچھا، کس پاگل نے کہا؟ نام بتاؤ اس کا۔ اس کے سیریس انداز پر تقویٰ ہنس پڑی۔ اچھا چل اب چلتی ہوں، کل ملیں گے یونی میں، اور پلیز بھابھی صاحبہ کو کوئی آنکھوں کا سرما بنا کر دو جس سے وہ انسان کے باطن حسن کو بھی دیکھ سکے۔ کہنے کے ساتھ منہ بنا کر چلی گئی اور پیچھے تقویٰ دیکھتی رہی۔ پاگل ہے، دوستی میں سب سے جھگڑنے لگتی ہے۔ اس کی محبت کو محسوس کرتے وہ مسکرا دی۔ تقویٰ اپنے بھائی دانیال فاروق کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں باپ کے بچھڑنے کے بعد دونوں بھائی بہن کو ان کی پھوپھو نے ہی پالا۔ دانیال نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی، اسے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی، اور تب تقویٰ نے اپنی محنت سے کراچی کے میڈیکل کالج میں انٹری ٹیسٹ میں پاس ہوئی تو دونوں بھائی بہن کراچی میں شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پھوپھو کو بہت کہا پر وہ اپنے گاؤں کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ دانیال کے باپ کی گاؤں میں کچھ اپنی زمین تھی جس پر اس نے اسپتال بنوانے کا خواب دیکھا تھا، پر زندگی نے انہیں اتنی مہلت نہیں دی۔ دونوں بھائی بہن اپنے باپ کے خواب سے آگاہ تھے، تبھی اپنے باپ کے بعد یہی خواب ان دونوں کی آنکھوں میں پلنے لگا۔ کراچی میں ان کی بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ دانیال کی دوستی ہارون شاہ سے ہوئی جو کمپنی میں مینیجر تھا۔ ہارون شاہ بہت اچھا اور سیدھے سلجھے مزاج کا مالک تھا۔ 2 سال میں دونوں کی دوستی بہت گہری ہو گئی، فیملی سے ملنا ملانا ہو گیا اور آنے جانے لگے۔ وہیں تقویٰ کی ملاقات عائشہ سے ہوئی۔ دونوں میڈیکل کالج میں ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی ہیلپ کو اگنور کرتی رہتی تھیں، پر یہاں پر مل کر ملاقات دوستی میں بدل گئی اور آگے چل کر گہری دوستی بن گئی۔ ہارون شاہ کے گھر میں تقویٰ کو گاؤں کا ہونے اور سانولی رنگت پر دونوں ساس بہو مفت کے مشورے دے کر مذاق طنز کرتی، جس پر اس نے اپنے بھائی کے آئندہ کہنے پر وہاں جانے سے انکار کر دیا اور وجہ نہیں بتائی۔ دانیال نے بھی اس کی بوریت محسوس کر کے مزید اصرار نہیں کیا، پر اس پاک ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دانیال کو کمپنی کی طرف سے 2 سال کے لیے ملک سے باہر جانا تھا اور وہ تقویٰ کا سوچ کر پریشان تھا بہت۔ تب اس مشکل وقت میں ہارون شاہ نے اس کا ساتھ دیا اور تقویٰ کو اپنی بہن بنا کر 2 سال تک اپنے گھر رہنے کی ذمہ داری دی۔ دانیال نے کچھ سوچ و بچار کر کے تقویٰ کی پڑھائی کا خیال رکھتے ہاں کہہ دی، اور تقویٰ اپنے بھائی کی پریشانی دیکھ کر کچھ کہہ نہیں سکی۔ اس طرح دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنے کی ہدایت کرتے الگ الگ راہوں پر نکل پڑے۔ تقویٰ کی طویل موجودگی کا جان کر اندر ہی اندر دونوں ساس بہو نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، پر ہارون شاہ کو دوستی پر جان قربان کرنے والے ارادوں کو دیکھ کر خود ہی چپ ہو گئی۔ دانیال جانے کے بعد روز اس کا حال احوال پوچھتا اور پھوپھو کو بھی ہر ماہ تقویٰ کے پاس چکر لگانے کی ہدایت کی کہ کسی بھی وجہ سے وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے۔
مہکار تمہارے بھائی کی کال ہے۔ روم سے آتی ہارون کی آواز پر مہکار کے جلتے دل پر جیسے ٹھنڈک سی پڑ گئی ہو اور سالن بناتے اس کے ہاتھ اٹک گئے۔ تقویٰ ذرا آ کر بات سنو۔ گیس بند کر کے اس نے تقویٰ کو آواز دی۔ جی بھابھی، آج سنڈے تھا تو کھانا مہکار کو ہی پکانا تھا، پر یہاں شاید اس کے بھائی کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ ایک دن بھی وہ کوئی کام کر لے، تبھی اس کے کام کے وقت ہمیشہ ٹپک پڑتا۔ جی بھابھی کو چھوڑ اور کتاب یہاں رکھ۔ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر ٹیبل پر رکھی اور اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ تم ذرا سالن کو دیکھو، اگر ہو سکے تو روٹیاں بھی ڈال دینا، میں ذرا بھائی سے بات کر کے آتی ہوں، بیچارہ کب سے کال کر رہا ہے۔ اس کی خوشی دیکھ کر تقویٰ مسکرا دی۔ جی بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی۔ اچھا ٹھیک، اور اگر ہارون پوچھے تو کہہ دینا تم نے خود مجھے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ اس کی جی سننے سے پہلے ہی مہکار کچن سے باہر تھی اور پیچھے اس کی خوشی کو محسوس کرتے مسکراتی تقویٰ کھانا بنانے لگی۔ خوش ہو؟ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہارون نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے بولا۔ ہاں بہت اچھی بات ہے۔ ہارون نے سر ہلا کر صرف اتنا کہا۔ مہکار نے وجہ نہ پوچھنے پر دانت پیسے۔ پوچھیں گے نہیں کہ کیوں اتنی خوش ہوں؟ میرے نہ پوچھنے پر تم کون سا نہیں بتاؤ گی؟ آپ بھی نہ، ہنس کر کہتی وہ چیئر کھسکا کر ساتھ بیٹھی۔ وہ نا حیدر کراچی آ رہے سیٹرڈے کو ہمیشہ کے لیے یہیں، اور اپنا بزنس بھی یہیں کراچی میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، پاپا نے بھی کہا ہے نا خوشی کی بات؟ ہاں یہ تو بہت اچھی بات۔ رہنے کا بندوبست کہاں کیا ہے؟ ہارون کی بات پر مسکراتی مہکار کے لب سکڑ گئے۔ کیا مطلب کہاں رہے گا؟ بہن کے گھر ہوتے ہوئے یہیں رہے گا اور کیا؟ مہکار غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جانتی تھی اس کے اعتراض کی وجہ۔ آہستہ مہکار، ماما سن لیں گی۔ دوسری بات، حیدر یہاں نہیں رہے گا، اسے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا کہو، وجہ تم جانتی ہو، میری جوان بہن گھر میں موجود ہے۔ ہارون کے مدھم لہجے اور بات پہ مہکار ہنس پڑی۔ واہ ہارون صاحب، ایک منٹ، میں اپنوں کو غیر اور غیروں کو اپنا بنا لیا؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، میرا بھائی کسی گاؤں یا گلی سے نہیں آ رہا، نہ ہی کوئی موالی ٹائپ ہے جو جیسی آئی قبول ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ امریکہ سے آ رہا ہے، اور اس کی پسند ناپسند کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، تو یہ آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ کالا رنگ اسے ذرا بھی پسند نہیں، تو اس لیے بے فکر رہیں۔ کیا بکواس ہے؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ہارون بھی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہی کہنا چاہ رہی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور ایک اور بات، اگر میرا بھائی یہاں نہیں رہ سکتا تو اس منہ بولی بہن کا بھی سامان پیک کروائیں یا میرا؟ ہارون کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اٹل لہجے میں بولی۔ پاپا کیا ہوا؟ ساحل اپنے ماں باپ کی تیز آواز پر سہما سا روم میں آیا۔ کچھ نہیں میرا بیٹا، جاؤ آپ ہی کے پاس کھیلو۔ کچھ کہنے کو منہ کھولتا ہارون ساحل کو دیکھ کر چپ ہو گیا اور مہکار پر ایک خوشیدی نظر ڈال کر اس سے بولا۔ گیا تھا پاپا، پر آپ ہی نے کہا بعد میں کھیلیں گے، بھی کھانا بنا رہی ہیں۔ اچھا تم دادوں کے پاس جاؤ، شاباش۔ ہارون صاحب کے کہنے پر ساحل سر ہلا کر چلا گیا تو وہ خاموش کھڑی مہکار کی جانب مڑا۔ تقویٰ کھانا بنا رہی ہے؟ کیوں مہک؟ ہاں جی، آپ کی دل میں تو بڑی چوٹ پڑ گئی۔ وہ کیا ہے، آپ کی بہن صاحبہ سارا دن بیٹھ کر تھک جاتی ہے تو اس لیے خود ہی مجھے جانے کو بولا۔ ویسے ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے وہ سوچنے لگی۔ ہارون نے کچھ نہ سمجھتے اسے دیکھا کہ اچانک مسکرا کیوں رہی ہے۔ یہ کہ آج کل کوئی مفت کا مشورہ نہیں دیتا اور آپ کسی غیر کے لیے اپنوں کو دھتکار رہے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے؟ ہارون کی شرٹ پر انگلی گھماتے وہ ہنسنے لگی۔ اس بکواس کا مطلب کیا ہے مہکار؟ کیا سب کو اپنے جیسا مطلب ہی سمجھتی ہو؟ ہارون چیخ پڑا۔ مطلب وہی ہے جو آپ سمجھے ہیں ہارون صاحب۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو مہکار۔ حد آپ نے کر دی ہے ہارون، اور میں کہہ رہی ہوں میرا بھائی یہیں رہے گا بس۔ ہارون کی غصے سے سرخ آنکھوں میں دیکھ کر چیختی باہیں نکل گئی، اور ہارون اسے تو یقین نہیں ہو رہا تھا یہ اس کی مہکار ہے جو اس سے بے انتہا محبت کرتی، جس کے لیے اپنی شاندار زندگی کو چھوڑ کر 3 کمروں والے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ کافی دیر خاموش پریشانی میں کھڑا تھا کہ اچانک موبائل کی رنگ ٹون پر مڑ کر ٹیبل پر دیکھا، جہاں اسکرین پر دانیال فاروق کا نام جگمگا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ ٹھنڈی سانس خارج کرتے موبائل اٹھایا، پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے۔ کیا ہوا، اداس ہو؟ یونی سے واپسی پر راستے سے چلتے پوچھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تقویٰ مسکرا کر بولی۔ میں تو کافی دن سے دیکھ رہی ہوں، تم بہت اداس رہنے لگی ہو، کیا دانیال بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ اچانک اس کے ہاتھ بازو سے پکڑ کر آشی بولی۔ آشی کیا کر رہی ہو؟ ہم سڑک کے بیچوں بیچ ہیں۔ تقویٰ نے گھبرا کر بازو آزاد کروانا چاہا۔ پہلے تم اداسی کی وجہ بتاؤ، ورنہ دونوں یہیں کھڑی رہیں گی۔
عائشہ کو اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر شرارت سوچی۔ آشی جانے دو، یہ ہمارے گھر کے قریب ہے سڑک، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ تقویٰ نے تحمل سے سمجھایا۔ نہیں، آشی بولنے ہی والی تھی کہ دونوں کے پاؤں کے قریب چڑچڑاہٹ کرتی گاڑی رکی، دونوں اچھلتی گرتے بچی۔ کیا ہے میڈم، اگر مرنے کا اتنا ہی دونوں کو شوق ہے تو کسی دوسری جگہ جائیں، ہم غریبوں کو کیوں مصیبت میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتی ہیں، گھر سے پڑھنے کے بہانے سے نکل کر سڑکوں پر گھومتی پھری ہیں، اور ایسی لڑکیوں کی وجہ سے دوسرے شریف لڑکیاں بھی بدنام ہیں۔ وہ آدمی لگتا تھا پہلے ہی بہت غصے میں تھا اور اپنا غصہ دونوں پر نکالنا شروع ہو گیا۔ اب دیکھا، چلو سوری بھائی، معاف کر دیں۔ لوگوں کو متوجہ ہوتے دیکھ کر تقویٰ گھبراتی بولی اور عاشی کو پکڑ کر جانے لگی، پر وہ ہلی بھی نہیں۔ رکو تقویٰ، ایک منٹ۔ عائشہ اس کے پکڑ سے بازو زبردستی نکال کر اس آدمی کی جانب مڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کا ہم جیسی لڑکیوں سے؟ ہاں، کیا سمجھائے ہمیں؟ اپنے گھر کی عورتوں کی طرح سمجھتے ہو؟ منہ نوچ لوں گی اس بکواس پر۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ اس آدمی پر چڑھ دوڑی۔ دیکھو دیکھو بھائیو، یہ ہیں آج کل کی بے شرم لڑکیاں جنہیں صرف موقع چاہیے مردوں سے الجھنے کا۔ وہ آدمی آس پاس جمع ہوتے مردوں سے بولا۔ تقویٰ کے تو ہاتھ پاؤں پھول کے یہ سب دیکھ کر۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوتے گئے اور گاڑیوں سے بھی لوگ رک رک کر دیکھنے لگے۔ چلو آشی، تمہیں میری قسم۔ چادر کو چہرے کے قریب کھینچ کر وہ منت کرنے لگی۔ کیا بولا؟ تو بے شرم ہے؟ ہم؟ ارے بے شرم ہوگا تو تیری ماں، تیری بہنیں۔ آشی کا تو دماغ گھوم گیا، اس پر تقویٰ کی حالت کا اندازہ نہیں تھا، نہیں اس کی کوئی بات کا اثر ہو رہا تھا، اس لیے چیخ چلا کر بغیر کسی کی پرواہ کیے دھاڑی۔ ارے مجھے تو لگتا ہے طوائف ہیں، کوٹے پر کوئی نہیں آتا تو سڑک پر نکل آئی ہیں۔ اس آدمی کے لفظ تھے یا کوئی خنجر؟ تقویٰ کو اپنا دل چیرتا محسوس ہوا، کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ آس پاس چہم گوئیاں ہونے لگیں تو کوئی منہ آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آشی تو جیسے سپنے میں آ گئی۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ۔ آشی نے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ بیچ میں ہی کسی نے اس آدمی کے منہ پر ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں کیا؟ اپنے گھر میں بھی ایسے بات کرتے ہو؟ گلے سے پکڑ کر ایک اور تھپڑ مارا۔ دفعہ ہو یہاں سے ورنہ ایک ہڈی بھی جسم میں سلامت نہیں رہے گی۔ گاڑی پر دھکا دے کر اس نے کہا، دیکھ لوں گا تمہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ تم کیا ان کے گالی دی لگتے ہو؟ گاڑی وہاں سے بھگاتے جاتے جاتے دھمکی دینا نہیں بولا۔ رک، تجھے بتاتا ہوں۔ تماشا ختم، چلو چلو اب نکلو۔ تالی بجا کر اس نے آس پاس راستے سے جمع لوگوں کو کہا، جو پتہ نہیں کیا کیا کہتے جانے لگے۔ اتنے سننے سے پہلے اگر منہ پر مار دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے نیچے پڑے تقویٰ کے بکس اٹھا کر دیتے اسے روتے دیکھ کر کہا، شکریہ آپ کا۔ کتاب لیتے بغیر ان کی طرف دیکھے وہ جانے لگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، زندگی پر آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکوں گی، آشی کہہ کر جانے لگی۔ حیدر شاہ سر ہلا کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ تقویٰ، تقویٰ پلیز میری بات تو سنو۔ تقویٰ یار سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ آشی اس تک پہنچنے کی کوشش میں بھاگتی جا رہی تھی اور تقویٰ بغیر سنے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ تقویٰ پلیز۔ گیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ افسوس سے بولی کہ پیچھے سے گاڑی کے ہارن پر اس کا سانس اٹک گیا۔ وہ اچھل کر پلٹی، سامنے ہی نیو مرسیڈیز کھڑی تھی اور اس سے نکلنے والے کو دیکھ کر عائشہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی، پر دیکھتی رہی۔ آپ کو شاید میں نے شکریہ ادا کر دیا تھا، پھر پیچھا کرنے کی وجہ؟ گاڑی سے نکلتے 6 فٹ لمبے قد، سفید رنگت شہد رنگ بال اور گری آنکھیں اس وجہ مردانہ شخصیت کے مالک حیدر شاہ کو دیکھ کر ایک پل کو تو وہ کچھ بول نہیں سکی، پر اس کے سامنے آنے پر وہ ہڑبڑا کر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ حیدر نے مسکرا کر اس گلابی گڑیا سی لڑکی کو دیکھا۔ مجھے لگا شاید پھر کبھی ضرورت پڑ جائے، اس لیے قریب رہنا ضروری سمجھا۔ او ہیلو، واٹ یور مین؟ ہم کیا جھگڑالو عورتیں لگتی ہیں آپ کو؟ وہ بھڑک اٹھی۔ جھگڑالو نہیں، صرف عورتیں، وہ مسکرا کر بولا۔ ہیں، عورت ہوگی آپ کی بہن، میں لڑکی ہوں، وہ بھی چھوٹی والی، ابھی میری ایج ہی کیا ہے؟ وہ عورت لفظ پر برہم ہوئی۔ چلو میری بہن اندر ہے، آپ ان سے کہہ دیں۔ اس نے اندر گیٹ کی طرف اشارہ کر کے مسکراہٹ روکی۔ عائشہ نے پہلے تو نہ سمجھی سے دیکھا، پھر جب سمجھ آیا تو چیخ پڑی، ارے تو آپ مہکار بھابھی کے بھائی ہیں حیدر شاہ؟ جی، میں مہکار کا بھائی حیدر شاہ ہوں۔ اس کی چیخ پر کچھ حیران ہو کر اس نے کہا، میں عائشہ افضل ہوں، مہکار بھابھی کی پڑوسی۔ ویسے آپ لگتے تو نہیں مہکار بھابھی کے بھائی؟ سر سے پاؤں تک دیتے اس نے کہا۔ جی مطلب؟ حیدر نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، آپ جائیں نا اندر، کب سے کھڑے ہیں، بھابھی آپ کا انتظار کری ہوگی۔ جی ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، پر آپ راستہ دے تو۔ گیٹ کے سامنے کھڑی ہونے پر مسکرا کر کہا،
او سوری، میں بھی نا۔ سر پر ہاتھ مار کر وہ سائڈ ہوتی تو نظر اس کی گاڑی پر پڑی۔ او واو، یہ آپ کی گاڑی ہے؟ حیرت سے بولی۔ حیدر اس کی حیرت بھری آواز پر مڑا تو اس کی پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ جی لگ تو میری رہی ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ لگ نہیں رہی، آپ کی ہی ہے، جانتی ہوں، میں بھی ابو کو کہہ رہی تھی گاڑی لینے کو۔ ہاتھ پر ہاتھ مارتے اس نے بڑی خبر جیسے بتائی ہو۔ بہت مہنگی لگ رہی ہے، اچھا چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ اس کے حیرت انگیز انداز پر حیدر کندھے اچکا کر اندر چلا گیا۔ کیوں اتنی لیٹ آئی ہو؟ تقویٰ اندر جا رہی تھی کہ مہکار نے بیچ میں ہی روک کر پوچھا۔ وہ بھابھی یونی سے ہی دیر ہو گئی تھی، فرینڈس سے کچھ نوٹس لینے تھے نا، اس لیے۔ وہ گھبرا کر جلدی سے بولی۔ اگر حقیقت بتاتی تو ضرور بڑا جھگڑا کرتی، جیسے ان کے اس دنوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرتی آ رہی تھی۔ ذرا چہرہ دکھا۔ اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کر مشکوک ہوتی مہکار نے تھوڑی سے پکڑ کر سر اونچا کیا۔ او، یہ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی لال اور سوجی ہوئی ہیں؟ وہ حیرت و بے یقینی سے بولی۔ ذرا پھپھو دیکھیں تو صحیح تقویٰ کی حالت۔ مہکار نے اپنے روم سے نکلتی سائرہ بیگم کو بھی متوجہ کیا۔ اس صورتحال سے تقویٰ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ کیا ہوا ہے لڑکی، کچھ بولتی کیوں نہیں؟ یہ تمہارا چہرہ کیوں لال ہے؟ سائرہ بیگم نے جھڑکتے کہا۔ کچھ نہیں ہوا ہے آنٹی، وہ بس آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا اس لیے لال ہیں۔ اتنی سخت دونوں ساس بہو کی تفتیش سے اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہ۔ او، پر وہ کچھ تو ایک آنکھ میں گیا ہوگا نا، یا دونوں میں ساتھ ہی؟ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ دروازے پر کھڑا حیدر اپنی بہن کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھا۔ السلام علیکم۔ سڑک والی لڑکی کو مصیبت میں دیکھ کر اس نے سلام کیا، جانتا تھا اگر وہ حقیقت بتاتی تو بڑا ایشو ہو جاتا۔ حیدر کے سلام پر مہکار نے سر گھما کر دیکھتا تو دیکھتی رہی۔ حیدر بھائی، آپ؟ وعلیکم السلام، پر آپ تو کل آنے والے تھے نا؟ مسکراتی وہ تقویٰ کو چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ سرپرائز حیدر کی جان، اسے گلے لگا کر ماتھے پر بوسہ دے کر بولا۔ اندر آئیں، یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آج آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے میں کتنی خوش ہوں۔ ایک بار پھر وہ اس کے گلے لگ کر محبت سے بولی۔ کیسے ہیں پھپھو؟ پاپا آپ کو بہت مس کر رہے تھے، سلام کرتے اس نے پوچھا۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، میں ٹھیک ہوں، میں بھی بہت یاد کرتی ہوں اسے، اللہ سلامت رکھے۔ ایک بار بہن سے ملنے نہیں آتا، زندگی کا کیا بھروسہ؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بھائی کی یاد پر رنجیدہ بولی۔ پاپا نے کہا ہے جلدی آئیں گے اب پاکستان۔ باتیں سننے کے ساتھ مہکار اسے بازو سے پکڑ کر چھوٹے سے لاؤنج میں آئی۔ تم ابھی یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ چینج کر کے پھر کچھ اسپیشل سا لاؤ میرے بھائی کے لیے۔ خاموش کھڑی سارا منظر حیرت سے دیکھتی، تقویٰ کو دیکھ کر وہ ترق کر بولی، جس پر وہ ہوش میں آ کر سر ہلاتی اپنے روم میں چلی گئی۔ بہت مس کیا میں نے آپ کو بھائی، لاڈ سے کندھے پر سر رکھ کر مہکار بولی تو نامحسوس انداز میں سائرہ بیگم نے منہ پھیرا۔ میں نے بھی۔ ماتھے پر لب رکھ کر اس نے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ ہمارا چھوٹا چیمپئن کہاں ہے؟ اس کے لیے میں بہت سارے کھلونے لایا ہوں، ساحل کا پوچھتے بولا۔ وہ تو ابھی سو رہا ہے، کچھ دیر میں اٹھنے والا ہے۔ اس کے بتانے پر حیدر نے سر ہلایا۔ بائی دا وے، یہ آپ کی سرونٹ ہے؟ کچن کی طرف جاتی تقویٰ کو دیکھ کر، جو اب چادر کی جگہ دوپٹے میں تھی، حیدر مہکار سے بولا، جس پر وہ مسکراہٹ چھپانے لگی۔ نہیں، ہارون کے دوست کی بہن ہے بیچاری، گاؤں سے ہے یہ، یتیم۔ سائرہ بیگم نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے کہا۔ تقویٰ کچھ نہیں بولی، ہاتھ میں موجود ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ او آئی ایم سوری، وہ شرمندہ ہوا۔ نو بھائی، اس میں سوری کی کیا بات ہے؟ ہر کوئی آ کر یہی کہتا ہے تمہاری غلطی نہیں، کیوں تقویٰ؟ معصومیت سے کہتے اس نے تقویٰ کی رائے چاہی، اب وہ کیا کہتی، صرف سر ہلانے لگی۔ پر جب ذرا سی نظریں اٹھائی تو ان گرے آنکھوں کو خود پر ٹکا پا کر گھبرا گئی۔ آپ وہی ہیں نا؟ شرارت سے اس نے کہا تو مہکار اور سائرہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب بھائی وہی کون؟ آپ پہلے ملے ہیں یا کچھ ہوا تھا راستے میں؟ مہکار کے سوالوں کی بوچھاڑ نے تقویٰ کے چہرے کی رنگت پیلی کر دی۔ حیدر نے دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھا۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا، آپ سب اتنا سیریس کیوں ہو گئے؟ ہنس کر کہتے وہ مہکار اور سائرہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ بہت برے ہیں، مجھے تو ڈرا ہی دیا۔ بازو پر ہاتھ مار کر مہکار بولی تو حیدر مسکرا دیا۔ میں جاتی ہوں۔ تقویٰ وہاں اپنا وجود بے مطلب سپا کر اجازت لیتی چلی گئی۔ حیدر بیٹے، تمہارے بیگ کہاں ہیں؟ سائرہ بیگم نے اسے ایسے دیکھ کر پوچھا۔ وہ پھپھو ہوٹل میں، سر کھجا کر اس نے کہا۔ کیوں ہوٹل میں حیدر بھائی؟
آپ کو میں نے قسم دی تھی نا، ابھی منگوائیں سارا سامان، آپ یہیں رہیں گے تو بس یہیں رہیں گے۔ مہکار تو یہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی کہ حیدر ہوٹل میں رہے۔ مہکار میں وہاں ٹھیک ہوں، اس نے سمجھانا چاہا۔ نہیں بیٹے، ابھی تمہاری پھپھو زندہ ہے، ایسے کیسے پھپھو کے ہوتے ہوئے تم ہوٹل میں ٹھہرو گے؟ میں یہ کبھی نہیں مان سکتی۔ مہکار ٹھیک کہہ رہی، ابھی سامان منگواؤ۔ دونوں نے فیصلہ سنا کر اس کی ایک نہیں سنی، مجبوراً اسے سامان منگوانا پڑا۔ میں نے آپ کے لیے پہلے ہی روم چمکا دیے کیونکہ آپ کو چمکتی چیزیں بہت پسند ہیں نا، مہکار نے مسکرا کر بولی تو حیدر ہنس پڑا۔ ابھی تک یاد ہے تمہیں؟ کیا مطلب؟ وہ کچھ ٹھٹکی۔ کچھ نہیں، میں سب کے لیے گفٹس لایا ہوں، ابھی لے کر آیا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قد جسامت کو دیکھتے ساحرہ بیگم نے نظر اتاری۔ حیدر کو یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے تھے اور مہکار کے دانت نکلے ہوئے تھے اور اس سب میں گھر کی ساری ذمہ داری تقویٰ کے سر پر آئی کی تھی۔ ایک میڈیکل کی ٹف پڑھائی، اوپر سے سارے گھر کی ذمہ داری، پر یہ شکر تھا کہ وہ کھانا بنا کر خود کچن میں کھاتی اور اپنے روم میں بند ہو جاتی تھی۔ پہلے تو تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی گھر والوں سے، اب یہ بھی بند ہو گئی تھی۔ اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا اسے۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھتی، پھر قرآن پاک کا ذکر، اس کے بعد سب کے لیے ناشتہ بنانا اور خود کر کے یونی کے لیے تیار ہو کر چلے جانا۔ وہاں سے آ کر فریش ہو کر اپنے لیے روٹی بنانا، جو اکثر مہکار کی پکائی ہوئی کم پڑ جاتی تھی، کھانا کھا کر برتن مانجنا، اور پھر کبھی مہکار کے کپڑے پریس کرنا یا کبھی ساحرہ بیگم کے دھونا۔ اس کے بعد ساحل کو پڑھانا، جو ایک بڑی مشکل تھی۔ اس کے بعد خود پڑھنے بیٹھتی تو بیچ بیچ میں مہکار بھابھی کی پکار ہوتی رہتی۔ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے یا ساحل کے لیے تھک ہار کر وہ رات کے لیے پڑھنے کو چھوڑ دیتی تھی۔ پھر رات کا کھانا بنانا، اور جب نماز ادا کر کے وہ پڑھنے بیٹھتی تو اتنی تھک جاتی کہ پڑھتے پڑھتے وہیں سو جاتی۔ کبھی کبھی جب پھپھو کی یا دانیال کی کال آتی تو دل کرتا کہہ دے مجھے یہاں نہیں رہنا، پر انہیں مشکل اور پریشانی کا سوچتے چپ کر جاتی۔ کام اس کے لیے بڑی مشکل کی بات نہیں تھی، اس سے لگتا جیسے مہکار بھابھی اسے جان بوجھ کر پڑھنے نہیں دیتی، اور اس کے بات بات پر اپنی رنگت پر طنز اس کا رونے جیسا چہرہ ہو جاتا۔ اور آج کل تو وہ اور بھی پریشان تھی کہ اگر حیدر راستے والے حادثے کا مہکار کو بتا دیتا تو کیا ہوگا۔ اس لیے وہ زیادہ ہی ایک گھر میں اس سے چھپتی پھر رہی تھی کہ وہ نہ اسے دیکھے اور نہ ہی اسے یاد آئے، پر اس کی یہ بھول تھی، چھپنا ہی سب پریشانیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آج سنڈے تھا اور وہ گھر پر تھی۔ عائشہ سے اس نے بالکل بات کرنا بند کر دی تھی، پر وہ روز آتی تھی اسے منانے کے لیے۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں بیٹھا حیدر اور ساحل آپس میں باتیں کر رہے تھے جب عائشہ نے آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، صبح یہاں کیسے؟ دونوں نے ساتھ کہا۔ یس مسٹر، ہم اپنی فرینڈ کو منانے کی کوشش میں اپنی قسمت آزمانے آئے ہیں۔ یہاں آپ کی کون سی فرینڈ رہتی ہے؟ حیدر نے نہ سمجھی سے دیکھا کیونکہ اس کے تقویٰ پوری طرح سے بھول گئی تھی۔ ماموں تقویٰ آپی کی بات کر رہی ہے، آپی ان کی فرینڈ ہے۔ ساحل کے بتانے پر وہ عائشہ مسکرائی تو حیدر کو وہ حادثہ یاد آیا جب عائشہ کے ساتھ بلو چادر میں وہ سانولی رنگت والی لڑکی رو رہی تھی۔ اچھا، وہ اس گھر میں رہتی ہے؟ ایک طرح کا حیدر نے طنز کیا تھا یہاں وہاں دیکھتے۔ ہی، جی ہاں، اسی گھر میں رہتی ہے۔ السلام علیکم ہارون بھائی، کیسے ہیں آپ؟ لاؤنج میں آتے ہارون کو دیکھتے مسکراتی عائشہ بولی۔ وعلیکم السلام گڑیا، الحمدللہ، آپ کیسی؟ اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ بھائی کے لیے لائی ہو کچھ؟ صوفے پر بیٹھے اس نے پوچھا۔ او یہ، عائشہ نے اپنے ہاتھوں میں موجود چاکلیٹس کے پیک کو دیکھا۔ بھائی تقویٰ ناراض ہے نا، اسے منانے کی کوشش، معصوم صورت بنا کر بولی۔ ہارون ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے بھئی، اپنی قسمت آزمائیں اور تقویٰ کو کہہ دینا لاؤنج میں 2 کپ چائے کی بھیج دے۔ مہکار کے پاس فرصت نہیں اپنے چڑیلوں جیسے ناخنوں کو رنگ کرنے کے علاوہ۔ گود میں بیٹھے ساحل کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولا تو تینوں ہنس پڑے۔ جی کہہ دوں گی۔ موبائل میں گم حیدر پر ایک نظر ڈال کر وہ سر ہلاتی چلی گئی تو ہارون حیدر سے اس کے کام کے بابت پوچھنے لگا۔ آئی ایم سوری تقویٰ، مجھے نہیں معلوم تھا وہ ایسا انسان ہوگا، ورنہ میں ہرگز اس بدتمیز انسان کے منہ نہ لگتی۔ اس میں میری بھی تو انسلٹ ہوئی تھی، تم اکیلی تو نہیں تھی، پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ عائشہ منتیں کرتے بولی۔ عائشہ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس انسان نے ہمیں کیا کہا؟ میرے لیے تو مرنے جیسا مقام ہو گیا تھا، اور تم کہہ رہی ہو بھول جاؤں؟ رات کو سوتی ہوں تو یہ لفظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی غیر مرد سے بات تک نہیں کی، اور اس انسان نے کیا کہہ دیا؟ دبدباتی آنکھوں سے کہتی وہ چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ تمہارا مطلب کیا ہے تقویٰ؟ میں روز غیر مردوں سے باتیں کرتی ہوں اور ایسی باتیں روز سنتی رہتی ہوں، کیا یہ کہنا چاہ رہی ہو؟
غصے سے عائشہ نے پوچھا۔ آنکھیں پوچھتی تقویٰ حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا عائشہ، میں تو… وہ کچھ بولتی جب بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ کر عائشہ بولی، بس بھی کر دو تقویٰ، مانا کہ غلطی ہوگی، اب اتنا بھی کیا شور مچانا؟ میں 2 ہفتوں سے تجھے منانے کی کوشش میں ہوں اور تمہارے نخرے آسمان کو چھو رہے ہیں، مطلب کہ حد بھی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، اور تب بات کرنا جب تمہارا سوگ ختم ہو جائے اور کانوں میں رات کو آواز بھی آنا بند ہو جائے، طنزیہ لہجے میں کہتی وہ وہاں رکے بغیر چلی گئی۔ کافی دیر تک تقویٰ کچھ بول ہی نہیں سکی، پھر جب ہارون کی چائے کی صدا پر ہوش میں آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں آئی جہاں ہارون اور حیدر بزنس کے بابت باتیں کر رہے تھے۔ تھینکس گڑیا، وہ تمہاری بھابھی مصروف تھی تو تمہیں تکلیف دی۔ ٹیبل پر ٹرے رکھتی ہارون تقویٰ سے بولا، نہیں بھائی بہنوں کو تھینکس نہیں بولتے، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ اس کی مدھم آواز پر حیدر نے نظریں اٹھائی تو اس کی بھیگی پلکوں پر گئی۔ حیدر نے بغور اس کی سرخ پڑتی رنگت اور جھکی نظروں کو دیکھا۔ اچھا تم جاؤ، ہم خود چائے لے لیں گے، اس کے ہاتھوں کی توڑ موڑ پر ہارون نے کہا تو وہ مسکراتی سر ہلا کر چلی گئی۔ تب تک حیدر نے بھی اپنی نظریں پھیرنی۔ بہت پیاری بچی، اللہ خوش رکھے، بہت نیک ہے، تعریفی انداز میں کہتے ہارون نے چائے میں چینی ڈالنے لگا۔ ماموں بہت پیاری ہے، آپ کو کیسی لگی؟ ہارون سے چھپ کر آنکھ مارتے ساحل نے حیدر کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دیا۔ بہت روتی ہے، حیدر نے بھی اس کے چھوٹے سے کان میں ناک دبا کر شرارت میں سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ ہاں، آپ ہی کے ممی پاپا نہیں نا، اس لیے بہت سا روتی ہے۔ اس کی سمجھداری پر حیدر نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ بھئی کیا خزر پزر ہو رہی ہے، ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ ہم بھی ہنسیں۔ ہارون نے دونوں کو کانوں میں باتیں کرتے دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں پاپا، فیوچر مامی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ساحل نے حیدر کے کہنے سے پہلے جلد سے بولا کہ کپ منہ سے لگاتے حیدر کو سن کر اچھو لگ گیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ حیدر کی حالت پر ہارون کہکا لگا اٹھا اور ساحل خطرہ دیکھ کر اٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ مہکار میرا ڈنر پر ویٹ۔ حیدر کچن میں آیا تو مہکار کی جگہ تقویٰ کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ تقویٰ، آپ مہکار کو آپ مجھے بہن کہہ سکتے ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ تقویٰ نے بیچ میں ٹوک دیا۔ وہ کیوں؟ مسکراہٹ چھپا کر اسے دیکھتے پوچھا۔ کیوں کا مطلب؟ ذرا سی نظریں اٹھا کر دیکھا تو گرے آنکھوں پر خود پر ٹیکی دیکھ کر وہ ماتھے پر تیورے سجائے روٹیاں پکاتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ مجھ سے چھپ رہی ہیں؟ وہ براہ راست بولا۔ جی کیا مطلب آپ کا؟ میں کیوں چھپوں گی آپ سے، اور آپ جائیں، میں بتا دوں گی بھابھی کو۔ وہ گھبرا کر جلدی سے بولی، مبادا مہکار بھابھی نہ آ جائے، وہ کیا سمجھے گی اور پھر ایک اور تانا۔ اگر آپ ڈر رہی ہیں کہ میں اس حادثے کا کسی سے ذکر تو نہیں کر دوں گا تو آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور رہی بات بہن کہنے کی تو الحمدللہ میرے پاس ہے، اور مجھے دوسری بہن نہیں چاہیے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے کھڑی تقویٰ کچھ نہ سمجھتے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ مجھے عاشی سے بات کرنی چاہیے، وہ تو مجھے مایوس دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، شاید مجھے ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے منانے کا سوچتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ کل یوں نہیں جاتے منا لوں گی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب عاشی اسے لینے نہیں آئی تو وہ خود گیٹ سے نکل کر سامنے ہی ان کے دروازے پر بیل بجانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ کی امی نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم آنٹی، کیا آج عاشی یوں نہیں جا رہی؟ اتنی دیر ہو گئی ہے؟ سلام کرتے وہ پوچھنے لگی۔ وعلیکم السلام بیٹا، عائشہ اپنے باپ کے ساتھ کب کی چلی گئی؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلی گئی؟ مجھے بتایا نہیں اس نے، وہ حقیقت میں پریشان ہوتی بولی۔ ہاں بیٹا، میں نے کہا تقویٰ بیٹی کے ساتھ نہیں جا رہی تو بولی تم نہیں جا رہی، پھر کیا ہوا؟ ہاں آنٹی، بس پہلے موڈ نہیں تھا، میں نے خود اس سے منع کیا تھا، بھول گئی میں، چلتی ہوں، اجازت دیں۔ پھیکے پن سے مسکرا کر اس نے کہا اور وہاں سے واپس گھر لوٹ آئی۔ کیا ہوا، واپس آ رہی ہیں آپ؟ گھر سے باہر آتے حیدر نے اسے اداس چہرے کے ساتھ واپس آتے دیکھ کر پوچھا۔ جی وہ عائشہ کہیں گئی ہوئی ہے، وہ بہانہ بنا کر اندر جانے لگی۔ وہ یوں نہیں گئی ہے، وہ مسکراہٹ چھپا کر بولا کہ قدم آگے بڑھاتے ٹھٹک کر رک گئی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے پوچھا۔ عاشی نے مجھے بتایا کہ وہ تم سے ناراض ہے اور تمہیں اب اسے منانا پڑے گا۔ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس نے بتایا۔ تقویٰ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ عاشی نے ان دونوں کی آپس کی باتیں ایک انجان کو کیسے بتائیں؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، وہ میری بھی فرینڈ ہے، اس نے مجھ سے خود فرینڈ شپ کی ہے۔ حیدر اس کی پھٹی آنکھیں دیکھ کر بولا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ فرینڈ ہیں یا نہیں، وہ روکھے لہجے میں کہتی جانے لگی جب پیچھے سے پھر بولا۔
میں چاہتا ہوں آپ بھی مجھ سے فرینڈشپ کر لیں، اس کی بلو چادر میں پشت کو دیکھتے بول کر شرارت سے لب دبا گیا۔ اور میں ایسے گھٹیا رشتے بنانے کی خواہش مند نہیں ہوں۔ میری نظر میں ایک لڑکی کا دوست اپنے باپ، بھائی یا شوہر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں، اور پلیز مجھے ایسی گھٹیا آفر کرنے سے گریز کریں۔ ٹھنڈی ٹھار لہجے میں بولتی وہ حیدر کو بہت پسند آئی۔ اس کا چھپا چھپا سا انداز، نظروں کو جھکا کر بات کرنے کی ادا، لہجے کی سچائی، وقار اور سنجیدہ پن اس کے مضبوط کردار کا دیوانہ بنا رہا تھا۔ تو مطلب آپ صرف اپنے شوہر سے دوستی کریں گی؟ تو اس کا مطلب مجھے آپ کا شوہر بننا پڑے گا؟ وہ ایک دم اس کے سامنے آتے بولا۔ اس کی بات پر تقویٰ کے جسم کا سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا اور پلکیں لرز سی گئیں۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ چکا تھا کہ وہ تھوڑا بھی ہلتی تو ناک سیدھا اس کے سینے سے لگتا۔ اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو تقویٰ کے ناک سے جاتی دماغ میں ہلچل مچا گئی۔ یہ کیا گھٹیا پن ہے مسٹر حیدر شاہ؟ 2 قدم پیچھے ہٹتی وہ دھاڑی۔ یہ گھٹیا پن نہیں، سمپل سا سوال ہے مس تقویٰ۔ جیب کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر وہ دلکشی سے اس کے بدلتے رنگ دیکھتے بولا، میں نے کہا نا ایسے گھٹیا تعلقی میں خواہش مند نہیں ہوں، اور برائے مہربانی مجھ سے آپ آج کے بعد بات نہ کریں۔ چھڑک کر کہتی وہ مڑی کے پیچھے سے حیدر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ تقویٰ کا تو جیسے حلق منہ کو آ گیا۔ حیدر کی اتنی جرأت پر اس کا پارا سر پر چڑھ گیا۔ چٹاخ پلٹ کر اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بہت کر لی آپ نے بکواس، سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ تھر تھر کانپتی وہ چلائی، کاش اتنی ہمت آپ لڑکیاں باہر استعمال کرتی تو ابھی تک اس آدمی کی بات کے سوگ میں نہ ہوتی۔ وہ پھر ایک قدم بڑھ کر اس کے سامنے آیا اور اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا اس کی طرف جھک کر بولا، بٹ آئی لائک اٹ۔ اپنی گرے آنکھیں اس کی بھیگی آنکھوں میں ڈال کر وہ مسکرایا اور اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اپنے بھائی کو یاد کرتے تقویٰ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ کاش بھائی آپ یہاں ہوتے تو مجھے یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ دانیال کو حیدر کی موجودگی کا بتانے کے لیے ہارون نے منع کیا تھا، اور تقویٰ کو یہ بات ذرا بھی پسند نہیں آ رہی تھی، پر ہارون کی وجہ سے چپ تھی۔ وہ دانیال کو وہاں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، پر تقویٰ کو اب یہ گلے میں ہی پڑنے لگا تھا۔ ارے گڑیا تم ابھی یہیں ہو، گئی نہیں؟ وہاں آتے ہارون نے اسے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ بھائی آپ مجھے چھوڑ دیں، یوں نہیں، عاشی اپنے پاپا کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اپنا چہرہ صاف کر کے وہ جلدی سے بولی۔ ارے بھائی آؤ جلدی، لیٹ ہو جاؤ گی۔ مسکرا کر ہارون نے سن کر اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ جزاک اللہ بھائی۔ وہ مسکرا کر ساتھ بیٹھ گئی۔ پیچھے بائے بولنے کے لیے آتی مہکار دیکھ کر لب کاٹتی رہ گئی۔ عاشی بات سنو پلیز۔ ایم سوری عاشی۔ فری پیریڈ میں تقویٰ مسلسل عائشہ کو منتیں کرتی پیچھے پیچھے تھی، اور عائشہ اپنا پورا بدلہ لے رہی تھی پوری یونی میں پیچھے پیچھے گھما کر۔ عاشی پلیز رکو، مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا، 10 چکر ہو گئے ہیں، پلیز یار اب تو ختم کرو سزا۔ تھک کر ایک جگہ بیٹھتی وہ بولی، مرو تم، میرا بس چلے تو کمینی سارا ملک تمہیں اپنے پیچھے پیچھے گھماؤں۔ سر پر چپت مار کر وہ بھی تھکی اس کے پاس بیٹھی۔ نو گالی، اس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اپنی بکواس بند کرو، دوستی میں گالیاں چلتی رہتی ہیں، اور جس میں ایسی گالی نہیں وہ دوستی نہیں۔ عائشہ نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ غلط، میں سمجھتی ہوں جس دوستی میں عزت نہ ہو وہ دوستی نہیں، میرے خیال سے عزت ہی دوستی کا دوسرا نام ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، اچھا چھوڑ بکواس، چل کینٹین چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اپنے بکس اٹھا کر وہ بولی اور بالوں کو جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ یونی میں کافی لڑکوں کی اس گلابی گڑیا پر نظر پڑتی تو ہٹنا ہی بھول جاتی۔ گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ آگے آگئی تھی اور پیچھے چادر کو سر پر ٹھیک کرتی تقویٰ آنے لگی۔ خوش ہو؟ تقویٰ نے سموسے کھاتے پوچھا۔ عائشہ آنکھیں جھپکانے لگی۔ اپنے پیچھے دیکھ، اس کے کہنے پر ذرا جھجکتے تقویٰ نے پیچھے دیکھا تو سائم، جو ان کی یونیورسٹی کا سب سے خوبصورت اور دولت مند لڑکا تھا، دلکشی سے مسکرائے بس عائشہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ عاشی یہ بدتمیز کیوں تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تم نے کیوں یہ سر ننگا کر چھوڑا ہے؟ ایک غصیلی نظر سائم پر ڈال کر وہ عائشہ سے بولی۔ یار چھوڑ مولانی، وجہ پوچھ اس کے ایسے دیکھنے کی۔ عائشہ سر جھٹک کر اپنے ناخنوں پر ایک ادا سے پھونک مارتی بولی۔ تقویٰ کا دل کیا اس گمراہی پر اسے کھینچ کر تھپڑ مارے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس کا کام تھا سمجھانا، جس کی وہ کوشش تو کر سکتی تھی۔ بولو کیوں وہ کتے کی طرح آنکھیں تم پر گاڑے بیٹھا ہے؟ ویسے وہ اس کا یوں دوپٹے سے لاپرواہ ہو کر چلنا، بات بات پر ہنسنا، دلکشی سے بالوں کو چٹکنا وجہ یہ ہو سکتی تھی، پر پھر بھی وہ پوچھنے لگی،
کیونکہ تقویٰ کے ساتھ ہوتے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کی طرف دیکھے۔ وہ جس عزت احترام سے وہاں کے لڑکے اور لڑکیوں سے مخاطب ہوتی تھی، ہر کسی کی بھائی بہن کہہ کر مدد کرتی تھی، ویسے ہی سب اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور آج تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کی طرف دیکھے، پر آج ہر کوئی ان کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ کہتے ہیں ہاں، کہیں مرد کو غلط راہ پر دھکیلنے کی ذمہ داری عورت بھی ہوتی ہے۔ ویسے ہی آج سر سے دوپٹہ سرک کر جب اس کے گلے میں آیا تو ہر کسی کی ایکس رے کرتی نگاہیں اس پر چپکی ہوئی تھیں۔ سائم نے مجھے صبح پرپوز کیا ہے۔ حیرت سے تقویٰ کا منہ کھل گیا۔ کیوں؟ لگا نا شوق؟ مجھے بھی ایسے ہی لگا جب اس نے کہا کہ وہ مجھ سے پہلے دن سے ہی محبت کرتا ہے، پر تمہاری وجہ سے ہمت نہیں کر سکا۔ سوچو ذرا تقویٰ، مجھے پہلے پتا ہوتا کہ سائم مجھے پسند کرتا ہے تو اس لیلا کی میں آنکھیں پھوڑ دیتی جب اس نے سائم کے سامنے میری انسلٹ کی تھی۔ تقویٰ کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس نے دکھ سے کہا، کیوں عاشی؟ میری وجہ سے وہ کیوں نہیں بول سکا؟ کیا تمہارا کردار اتنا کمزور ہے کہ یوں تمہیں اظہار محبت کرتے پھریں؟ بے شک اس نام میں پسند سے شادی کرنے کی اجازت ہے، پر یوں سب کے سامنے عورت کے کردار کو کمزور کر کے پرپوز کرنا جائز نہیں، اور اگر اسے تم سچ میں پسند ہو یا وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہے تو تمہارے گھر رشتہ بھیجے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھلا؟ گمراہی ہے، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں ہاں ہاں، پاگل، میں اس سے شادی کروں گی؟ کیا اتنے چھوٹے سپنے ہیں میرے؟ ایک بلند کہکا لگا کر اس نے کہا، اور تقویٰ کو سمجھ نہیں آیا یہ اس نے ہوا کیا، کیوں ایسی بیکی بیکی باتیں کر رہی ہے۔ تو جاؤ اس سے انکار کرو، اور کو آئندہ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ کر ایسے کہا تو اچھا نہیں ہوگا، اور سر پر دوپٹہ ٹھیک کرو، تمہاری عزت کسی کی امانت ہے۔ تقویٰ نے آہستہ سے عاشی کے کہکے پر سب کو متوجہ ہوتے دیکھ کر کہا، چھوڑو یار، کیا فرق پڑتا ہے، رہنے دو اس سے، پاگل۔ میں کوئی انکار یا اظہار نہیں کری، وہ منہ بنا کر بولی۔ عاشی، تو پھر یہ تمہارے پیچھے ایسے ہی گھومتا رہے گا اور اس سے تمہاری امیج پر اثر پڑے گا، پتہ بھی ہے کیسا لڑکا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یار، کہیں تو میں بھی خود کو انسان سمجھوں، ورنہ گھر میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترستی ماسیوں کی طرح کام کرتی، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ مطلب کہیں تو کوئی فائدہ ہو اتنے حسین ہونے کا، اور ویسے ان سب کو تم نہیں سمجھ سکتی۔ عاشی بیزاری سے بگڑے موڈ میں بولی۔ عائشہ، اس کے بڑے بڑے خوابوں کا تو پتہ تھا، پر یہ سوچتی ہے یہ تقویٰ کو نہیں معلوم تھا۔ تبھی پہلی بار سن کر وہ صدمے سے بولی تو عاشی ہنس پڑی۔ چل یار، اس کا نام زندگی ہے، آنکھ مارتے بولی تو اس سے پہلی بار اس کے ساتھ وحشت ہونے لگی۔ اور ایک مزے کی بات سن یار، میں کہتی تھی نا دنیا میں ابھی بھی خوابوں کے شہزادے ہوتے ہیں، تو یار کبھی غور سے دیکھ حیدر شاہ کو، اف کیا بندہ ہے۔ تقویٰ میں بیان نہیں کر سکتی، اور اس کی دولت بھابھی کے منہ سے سن کر میرا منہ کھل گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ مہکار بھابھی اتنی امیر کبیر گھرانے کی بیٹی ہے یار۔ ان کی ایک حویلی ہے، لندن میں ان کا اپنا بنگلہ ہے، اور پیرس میں اس کا باپ مشہور بزنس مین ہے، اور تو اور انہوں نے ساری زندگی عیش عشرت سے گزاری ہے۔ یہ تو مہکار بھابھی تھی جو محبت میں مر کر ہارون بھائی کے ساتھ شادی کے لیے اپنی ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر چلی آئی۔ دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر وہ آہستہ سے تقویٰ کو بتا رہی تھی، جو بیزاریت سے سن رہی تھی۔ تم حیدر سے فون پر بات کرتی ہو عاشی؟ کیا تم حیدر کو پسند کرتی ہو؟ صبح کی باتیں یاد کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ارے یار پوچھو مت اس بات کو، وہ منہ بنا کر کہتی چیئر پر پشت ٹکائے آس پاس دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تقویٰ نے نہ سمجھتے پوچھا۔ وہی یار، مجھے پتا نہیں تھا کہ اتنے آزاد ملک سے آنے والے کی سوچ اتنی سی ہوگی۔ میرے نمبر مانگ کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے سیدھا کہا کہ وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا، میں جو ان کی عزت کرتا ہوں اس فالتو سے تعلق سے انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ حیدر کا نقل اتار کر بولی۔ تقویٰ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ایسا کہا؟ تقویٰ کو یاد آیا اس نے صبح ہی تو اسے دوستی کرنے کو کہا تھا۔ ہاں، پر بھابھی نے میری بات سن کر مجھے اس کا نمبر دے دیا، اور پھر اس کے بار بار اگنور کرنے پر بھی میں اس سے باتیں کر ہی لیتی ہوں۔ وہ ہنستے اپنی بات کا مزہ لیتے بولی۔ تم اسے پسند کرتی ہو عاشی، جس کی وجہ سے اپنی انا عزت کو کچل رہی ہو؟ افسوس سے وہ بولی۔ بکواس نہ کرو، میں کیوں اپنی انا عزت کو کچلنے لگی، میں صرف اس کی دوست بننا چاہتی ہوں بس۔ بکس اٹھا کر وہ وہاں سے چلی گئی، اور تقویٰ پیچھے اس کے تیزی سے بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم تقویٰ، کیسی ہو؟ اس کی کلاس فیلو تقویٰ کے سامنے بیٹھتی بولی۔ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تقویٰ سر جھٹکتی اسے کسی اور وقت پر سمجھانے کا سوچتی بولی۔
میں بھی ٹھیک ہوں تقویٰ، یار یہ کچھ ہیلپ کر دو۔ وہ مسکرا کر بک سامنے رکھتی بولی تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ عائشہ کے جاتے ہی سائم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین سے چلا گیا۔ اچھا ہوا بیٹی تم آ گئی، ذرا کچھ روٹیاں تو ڈال دے، میری کمر میں بہت درد ہے۔ عائشہ کو آتے دیکھ کر چارپائی پر پڑی عشرت بیگم درد سے بولی، کیا امی، ایک تو تھک تھک کر آؤ، اوپر سے گھر کے کام بھی میرے سر ڈال لو، یہ بھی کوئی ماسیوں والی زندگی ہے؟ ایک لاڈلی بیٹی ہوں میں آپ کی، پر زندگی نوکرانیوں جیسی ہے۔ بیگ پھینک کر وہ صوفے پر گرتی تلخ لہجے میں بولی، کتنی دفعہ ابو اور آپ سے کہا ایک نوکرانی ہی رکھ لیں، پر یہاں جب مفت کی نوکرانی پڑی ہے تو کیا ضرورت دوسروں کی؟ وہ غصے سے تیز آواز میں بولی، کیا ہوا میری شہزادی کا اتنا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اپنی کمر کا درد بھلا کر عشرت بیگم اس کے پاس آئی اور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت سے بولی، یاد ہے جو مارکیٹ میں آپ کو سوٹ دکھایا تھا وہی آج میری دوست پہن کر آئی تھی، جسے اپنے مہنگا کر کے چھوڑ دیا، تب میرا دل کیا کہیں جا کر مر جاؤں، اپنی چھوٹی سی خواہشیں نہیں پوری کر سکتی؟ وہ ہاتھ چٹکتی بھرائی آواز میں بولی تو اس کے آنسو دیکھ کر عشرت بیگم کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ دیا۔ میری شہزادی تب میرے پاس پیسے نہیں تھے، ماں کی آخری تاریخیں تھی، جانتی تھی کتنی مشکل سے اس مہنگائی میں 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اتنی کم تنخواہ سے۔ اچھا رو مت، جا کر فریش ہو جا، کل تمہارے ابو کو تنخواہ ملے گی تو شاپنگ پہ چلیں گے۔ چل اٹھ، میں جب تک روٹیاں ڈال دوں۔ ماتھے پر لب رکھ کر وہ ممتا کی شفقت سے بولی، پکا؟ گلے میں ماہے ڈال کر وہ منہ پھلا کر بولی، پکا، اب جا، پھر دیر ہو جائے گی اور بھوک بھی مر جائے گی تمہاری، اٹھ اٹھ شاباش۔ اس کا بیگ اور چادر اٹھا کر وہ اسے اٹھانے لگی۔ پتہ نہیں کب میں پیدل آنے کے بجائے اپنی گاڑی میں آؤں گی، گاڑی میں جاؤں گی، دل کھول کر شاپنگ کروں گی، خوبصورت مہنگی جیولری پہنوں گی، آہ۔ خوابناک انداز میں بڑبڑاتی وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ پیچھے اس کی آہ پر عشرت بیگم نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، ایک اولاد دی ہے جس کے بھی ہم خواب پورے نہیں کر سکتے۔ بھابی، تقویٰ کہاں ہے؟ آشی وہاں آ کر بولی، وہ ساحل کو پڑھا رہی ہے، تم بتاؤ کیسی ہو؟ ٹی وی دیکھتی مہکار آشی کو دیکھتی خوش دلی سے بولی، فائن، آپ بتائیں؟ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دیکھ رہی ہو حیدر کے آنے کے بعد میرے آس پاس پھول کھل اٹھے ہیں، ہاں ہاں ہاں۔ وہ ہنستی بولی تو عائشہ بھی مسکرا دی۔ یہ تو دکھ رہا ہے بھئی، بہت چمکنے لگی ہیں، وہ شرارت سے ہنسی۔ بے شک بھائی بہن کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور تم سناؤ، ہوگی میرے بھائی سے تمہاری دوستی؟ اس نے اس کے تاثرات جانتے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے تو اپنی طرف سے کر لی ہے، پر آپ کے بھائی صاحب کا نہیں پتہ، بہت نخریلا ہے۔ ٹی وی پر نظریں جمائے وہ ناک چڑھا کر بولی تو مہکار مسکرائی، ایسا ویسا بھی تو نہیں، میرا بھائی سچا ہیرا ہے۔ گردن اکڑا کر اس نے کہا تو دل ہی دل میں آشی نے اس کی نقل اتاری، اور اس سچے ہیرے کو اپنی انگلی میں سجا کر ہی دکھاؤں گی۔ نظریں پھیر کر وہ بولی تو مہکار دل کھول کر ہنسی۔ دیکھتے ہیں، چیلنج کرتے کہا۔ دیکھیے گا، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ہاں بھابی کی آفر، اچانک سمجھتے عائشہ پیچھے سے کہا۔ سمجھ لو، وہ مسکرائی تو عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ عائشہ اور مہکار کی میٹنگ سے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ یونی سے آ کر مہکار کے ساتھ روم میں بند ہوتی، شام کو باہر آتی۔ اب تو ساحل کو چینج کروانا اور کھانا کھلانا بھی تقویٰ کے سر آ گیا تھا۔ ہارون اپنی مینیجر کی پوسٹ میں مصروف تھا اور حیدر اپنے گھر اور آفس کے کام میں۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ دانیال کی کال آتی تو تقویٰ کبھی ان سے بات کر لیا کرتی اور موڈ اچھا ہو جاتا، یا کبھی پھوپھو سے بات چیت ہو جاتی۔ وہ چاہتی تھی بس جیسے تیسے دن اور سال گزر جائیں تو وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائے۔ پھوپھو کو اس نے چھپ چھپ کر بہت منتیں کی تھی کہ وہ کراچی آ جائیں کیسے بھی کر کے، پر انہوں نے اپنے 1000 مسائل بتا کر قصہ ہی ختم کر دیا۔ اب تقویٰ تھی اور اس کی نمازیں کہ یا اللہ کچھ بھی بنا پر کسی کا محتاج نہ بنا میرے مالک۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسے ہیں؟ حیدر گاڑی گھر کے باہر پارک کرتے حامد صاحب کی کال آنے پر موبائل اوکے کرتے کان سے لگائے حشاش بشاش آواز میں بولا، وعلیکم السلام ینگ مین، کیسا ہو سکتا ہوں جب میرے دونوں بچے مجھ سے دور ہوں اور میں یہاں اکیلا پیرس میں سڑ رہا ہوں، اور تم دونوں اپنے باپ کو تو بھول ہی گئے ہو، پھر کیا طبیعت کا پوچھنا؟ حامد صاحب نے شکوہ کرتے کہا۔ حیدر مسکرایا، ڈیڈ آپ تو جانتے ہیں بزی ہوں، پتہ نہیں کیسے آج اس وقت ٹائم مل پایا۔ وہ کافی دن سے تقویٰ کو چھپتے پھر دیکھ رہا تھا اور جان بھی گیا تھا اس دن کی گفتگو کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے۔ آج اس نے سوچا تھا کیسے بھی کر کے وہ اسے دیکھے گا ہی۔
اس کی سوچ غلط نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کے بارے میں برا سوچتا تھا، بس دل کرتا تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ سانولی تھی، عام نین نقوش کی مالک، پر پھر بھی وہ حیدر شاہ کے دل پر قبضہ جمانے لگی، جس کے ایک اشارے پر کئی لڑکیاں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار تھیں۔ اس حیدر شاہ کو ایک معمولی سی غریب لڑکی سے محبت ہونے لگی تھی، اور یہ محبت اس کے جسم یا چہرے سے نہیں، اس کی تقویٰ سے تھی۔ اس کا گریز، غصہ، نفرت، وہ سب سہنے کے لیے تیار تھا، بس ایک جھلک کے لیے۔ ویسے قسمت نے اچھی جگہ پٹھا تھا، وہ آج تک دوسری لڑکیوں کو دھتکارتا آ رہا تھا اور یہاں خود دھتکارا گیا۔ تقویٰ کچھ ہی ملاقاتوں میں اس کے دل روح پر قبضہ کر گئی تھی۔ شاید یہ حادثہ تب ہی ہوا تھا جب روڈ پر اس کی بھیگی پلکیں دیکھی تھی، پر شاید تب اسے احساس نہیں تھا۔ ینگ مین، میں نے ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ اپنا گھر بننے کے بعد اپنے ملک لوٹ آؤں، بس اب اور دل نہیں کرتا اپنے ملک سے دور رہنے کا۔ حامد صاحب کی بات پر حیدر سچ میں خوش ہو گیا تھا۔ اوہ واو ڈیڈ، یہ اپنے زندگی میں سب سے بیسٹ ڈیسیژن لیا ہے۔ حیدر کی خوشی کے اظہار پر حامد صاحب کہکا لگا اٹھے۔ ینگ مین، طنز کر رہے ہو اپنے ابے پر؟ وہ کچھ مشکوک سے بولے۔ نہیں، سچ میں اچھا ڈیسیژن ہے، وہ ہنس کر یقین دلانے لگا۔ ہاں تو پھر دوسرا فیصلہ بھی سن لو۔ گیٹ کھول کر حیدر گھر میں داخل ہوا اور لاؤنج میں آیا تو ہر سو خاموشی چھائی تھی۔ فرمائیے جی۔ وہ موبائل کان سے لگائے بولتا آگے کچن کی طرف آیا اور یہ شکر کیا کہ کوئی تو موجود ہے۔ بس مجھے اب اپنی بہو دیکھنی ہے، جب میں آؤں تو مجھے یہ سرپرائز چاہیے حیدر، وہ کچھ ضدی اور کچھ سخی سے بولا۔ اس کی بات سن کر حیدر کہکا لگا پڑا۔ کچن میں ٹیبل پر موجود تقویٰ اور ساحل جو نوڈلز بنا کر کھا رہے تھے، اس کہکے پر اچھل پڑے۔ ماموں ڈرا دیا، ساحل اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے بولا۔ یہی حال تقویٰ کا تھا، اس کے دل کی رفتار چہرے کی ناگواری کے ساتھ بڑھ گئی۔ حیدر ساحل کو موبائل حامد صاحب بول رہا تھا کہ حیدر نے بیچ میں بات کاٹی۔ اوہ تو آپ کو بہو چاہیے اب ڈیڈ؟ حامد صاحب نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ اس نے تو ابھی ساحل کو کہا تھا، شاید بہو والی بات دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ بعد میں بات کریں گے، پہلے تم ساحل کو موبائل پکڑاؤ، انہوں نے موبائل کو گھورتے کہا جیسے اس کی جگہ حیدر ہو۔ نہیں، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لب دبا کر مسکراتا تقویٰ کے پیچھے سے جاتا فریج سے بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ ماموں، کیا نانا ہے؟ ساحل خوشی سے چیخا۔ تقویٰ سر جھکائے بیٹھی تھی کہ یہ آج اچانک کیسے ٹپک پڑا۔ میں اب ڈھونڈ بھی نہیں رہا، سب تو تم نے ریجیکٹ کر دی، اب کیا ان کے باپ سے جوتے پڑوانے ہیں؟ حامد صاحب پہلے کے غم یاد کرتا چڑھ کر بولا۔ مجھے کوئی پسند ہے؟ بوتل منہ سے لگائے اپنی مسکراہٹ کچلتا وہ ایسے بول رہا تھا جیسے حامد صاحب گفتگو اس ٹاپک پر کر رہے ہوں۔ وہ ساحل کی گھوریوں اور تقویٰ کی ناگواری کو اگنور کرتا سامنے ہی واش بیسن سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہاں سے تقویٰ کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا بول رہے ہو حیدر؟ حامد صاحب مصنوعی غصے سے بولے۔ ہاں پسند تو ہے ایک، اس نے شرارت سے تقویٰ پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف حامد صاحب کچھ بول نہیں سکے۔ کیا تم کسی پر لائن مار رہے ہو؟ حامد صاحب کی بات پر حیدر کا فلک شگاف کہکا کچن کی فضا میں گونجا۔ ہاں ہاں ہاں، خدا کو مانے یار، تقویٰ کے صبر نے اب جواب دے دیا تھا۔ وہ اڑتی ایک ناگوار نظر سامنے کھڑے وجود پر ڈال کر وہاں سے نکلی۔ تو کیا میری بہو؟ بے یقینی سے پوچھا گیا۔ ہاں بس یہی سمجھ لیں، ناراضگی سے گھورتے ساحل کو آنکھ مار کر اس نے حامی بھری۔ اس کی ہاں نے حامد صاحب کو خوشی سے صدمہ دے دیا اور حیدر سمجھ رہا تھا اس کی حالت، تبھی ہنس رہا تھا۔ تو میں کب آؤں ینگ مین؟ اب مجھ سے 1 منٹ بھی یہاں برداشت نہیں ہو رہا، وہ بے تابی سے بولے۔ ابھی تھوڑا انتظار کریں، انویٹیشن ہم خود دیں گے آپ کو رشتہ لے جانے کے لیے، ابھی مجھے اس ظالم مندی کی مرضی تو پوچھنی ہے۔ کتنے بڑے گدھے ہو، پر اب زندگی میں کچھ تو نیک کام کیا، اب جلدی سے مجھے خوشخبری دو۔ حامد صاحب کی دلی حالت پر وہ ہنس رہا تھا۔ پہلے شادی تو کرنے دے ڈیڈ، شرارت سے کہتے دوسری طرف حامد صاحب کو کہکا لگانے پر مجبور کیا۔ بندے کی اولاد، میں تجھے لڑکی راضی کی خوشخبری کہہ رہا ہوں، ہنس کر آنکھیں صاف کرتے وہ بولا تو حیدر اپنا سر کھجانے لگا۔ اچھا اب آپ ذرا لٹل چیمپئن سے بات کریں، ورنہ وہ گھور گھور کر میری ہمت ہی مار دے گا۔ ساحل کی گھوریوں سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے اس نے موبائل اسے تھمائی تو وہ اپنی بتیسی کی نمائش کرتا اس کے ہاتھ سے اچک گیا موبائل۔ اچھا ساحل، مہکار اور پھپھو کہاں ہیں؟ گھر میں خاموشی پا کر اس نے جاتے ہوئے پوچھا۔ ماما آپ ہی عاشی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہیں اور دادی اپنے روم میں ہیں، آپ ہی تقویٰ اپنے روم کی طرف گئی ہیں۔
موبائل پر ہاتھ رکھ کر وہ بتاتا آخر میں شرارت سے بولا۔ حیدر آنکھیں دکھا کر ہنس پڑا اور انہیں اپنی گفتگو میں مصروف دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ روم میں آ کر بیٹھی تقویٰ کا بس نہیں چل رہا تھا اس کمینے انسان کا منہ نوچ لے۔ آخر کیا مقصد تھا اس کے سامنے آ کر یہ باتیں کرنے کا؟ یہ مجھے سمجھ کیا رہا ہے، مجھ سے کہاں غلطی ہوگی یا اللہ؟ اوپر دیکھتی وہ دکھ سے بولی۔ اگر بھابھی کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے ہی غلط کہیں گی، اور بھائی کو کچھ غلط معلوم ہوا تو ہارون بھائی کا بھی مجھ سے یقین اٹھ جائے گا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ سوچ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر دے یا یہاں سے ابھی کے ابھی چلی جائے۔ وہ اضطرابی حالت میں بیٹھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ناک ہوا۔ ساحل ابھی جا کر کھیل۔ بگڑے موڈ میں وہ ہرگز پڑھانا نہیں چاہتی تھی، تبھی دروازہ کھول کر بولی کہ سامنے کھڑے اسے لمبے مضبوط قد کے مالک حیدر کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ اس کے روم تک آنے کی ہمت کرے گا۔ جی کہیے، وہ نفرت و حقارت سے بولی۔ ڈور البتہ تھوڑا سا بند کر دیا کہ صرف سامنے وہ لکیر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے تقویٰ۔ حیدر اس کے دروازہ بند کرنے والی حرکت پر مسکراتا بولا۔ پر مہربانی کریں، اگر آپ مجھ سے کرنے کی کوشش نہ ہی کریں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ دروازہ زور سے بند کرتے وہ تلخ لہجے میں بولی۔ حیدر کے دل میں آیا کہ دروازہ توڑ کر پوچھے کہ کون سی لڑکی سمجھ رہا ہوں میں، اور اپنی اس طرح کی توہین پر دو کھینچ کر لگائی، پر دل نے اسے روک لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ دانیال کا نمبر دے دیں۔ اس کی بات پر دوسری طرف کھڑی تقویٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیوں چاہیے؟ ایک دم دروازہ کھول کر پوچھا کہ حیدر اس کے چہرے کے سخت تاثرات پر مسکراہٹ روک نہیں سکا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں گھر کے ساتھ اپنی زندگی بھی بنا ڈالوں۔ حیدر کے صاف اشارے پر اس کا چہرہ سرخ لہو نما ہو گیا اور دل اس سے دھڑکا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ دیکھو پلیز، میں یہاں عزت سے کچھ مہینے گزارنے آئی ہوں تو مجھے عزت سے رہنے دو، میری زندگی زہر مت بناؤ پلیز۔ وہ جانتی تھی خود کا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں، ایسے لڑکوں کو جانتی تھی کہ وہ جلدی سے ایسی لڑکیوں کو گمراہ کر لیں گے کیونکہ یہ پہلے احساس کمتری کی مریض ہوتی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ حیدر کے کچھ کہنے سے پہلے مہکا جو ساحل کے منہ سے سن کر آئی تھی کہ حیدر آیا ہوا ہے اور تقویٰ بھی موجود ہے تو وہ ایک دم اوپر بھاگی۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے تقویٰ نے ذرا سی نظریں گھما کر خون خوار نظروں سے دیکھتی مہکار کو دیکھا اور پھر دروازہ حیدر کے منہ پر بند کرتی اندر چلی گئی۔ اسے پہلے ہی حالات کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔